نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ النازعات جو قرآن پاک کی 79 نمبر کی سورہ ہے، اس کے مضامین کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورہ النازعات یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 81 نمبر ہے، جبکہ تدوین کے اعتبار سے 79 نمبر ہے۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے اخذ اعظم کا ذکر کیا ہے، یعنی بہت بڑی پکڑ، کہ جو پکڑ دنیا کے فرعون کی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ فرعون نے جب یہ کہا اور تکبر کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑ لیا۔ خدائی کے دعویٰ کرنے والے کو اس کے اصل خدا نے پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہدایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو، لیکن اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ شروع میں والنازعات غرقہ کہہ کے اس حقیقت کو بتلا دیا گیا کہ اصل میں دنیا میں خدائی کے دعوے جتنے کرتے ہو، تم آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں پانی کے عذاب میں فرعون کو پکڑا گیا اور دریائے نیل میں ڈبکیاں کھا کر غرق ہوا، اور آخرت میں اس کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ چنانچہ آگ اور پانی دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ایک آگ اور ایک پانی۔ پانی سے کھیتی پکتی ہے، جبکہ آگ پانی کو خشک کرتی ہے، لیکن خدائی کے دعویٰ دار پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو عذاب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو کہ رگو پے میں ڈوب کر کافر کی سختی سے جان نکالتے ہیں، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کافر کی روح نکلنا نہیں چاہتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے آ گئے ہیں اور آگے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے دھنی ہوئی روئی کو کانٹوں پر ڈال دیا جائے اور اس کے اوپر سے روئی کو کھینچا جائے تو روئی کیسے تار تار ہو جاتی ہے، کافر کی روح ایسے نکلتی ہے۔ وقوع قیامت دنیا میں جو نہ سمجھے، جیسے کہ کافر کو اور فرعون کو پکڑا گیا، یہ خدائی کا دعویٰ کرے یا پیغمبر موسیٰ کی بات کی اس نے تکذیب کی، تو اس سورہ میں، سورہ النازعات میں کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ پیغمبر کی تکذیب نہ کرو۔ چنانچہ فرعون نے جب موسیٰ کو نہ سنا تو اس کو عذاب میں جکڑ لیا گیا۔ ایمان والوں کی بھی حالت یہی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب روح کا بند کھول دیا جائے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، اسی طرح سے جیسے کہ پانی کا مشکیزہ الٹا لٹکایا ہوا ہو، آگے سے اس کا منہ بندھا ہوا ہو، جب گرہ کھول دی جائے تو کیسے بھگ سے سارا پانی نکل جاتا ہے، اسی طرح سے مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ جنت کے نظارے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے سامنے جنت کے نظارے اور اللہ تعالیٰ کی رضا دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ پیغمبروں کی تکذیب نہ کریں۔ سورہ النازعات تفصیلاً کچھ اس طرح سے ہے کہ لفظ النازعات سورہ کے پہلے ہی لفظ سے ماخوذ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورہ نبا اما یتساءلون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کا
موضوع قیامت اور زندگی بعد از استباد ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی تنبیہ کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آغاز کلام میں موت کے وقت نکالے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بلا تاخیر اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل رب کائنات کے حکم سے یہ نظام درہم بھرہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام نہیں ہے، اور جس کام کے لیے تم بڑی تیاری کی ضرورت محسوس کرتے ہو، بس ایک جھٹکا دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ دوسری دنیا میں تم یکا یک اپنے آپ کو زندہ پاؤ گے۔ اس وقت وہاں لوگ جو اس بات کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جس کو اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر فرعون اور موسیٰ کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے ان کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام فرعون دیکھ چکا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز نہ آؤ گے تو یہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت 27 to 33 تک آخرت اور حیات بعد از موت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ جس کام کے لیے تم اتنی جلدی مچاتے ہو وہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت اپنے وقت پر ہی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کو برپا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بھی تو یہ کائنات بنائی ہے، تو دوبارہ تخلیق کرنے میں آخر اسے کیوں مشکل پیش آئے گی؟ صرف ایک فقرے میں امکان آخرت کی دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس کے سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور جس کی ہر بات اس چیز کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے، یا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوقات کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر ان کا محاسبہ کرنا زیادہ متقاضائے حکمت نظر آتا ہے، یا یہ کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مر جائے، خاک میں مل جائے، ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح سے ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے سونپی تھیں۔ اور اس سوال پر بحث کرنے کے بجائے آیات 34 to 41 میں بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے رب سے سرکشی کی اور دنیا کے فائدوں اور لذتوں کو مقصد بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا۔ یہ بات اس سوال کا جواب ہر شخص کو بتا دیتا ہے کہ جو ضد اور ہٹ درمی سے پاک ہو کر ایمانداری کے ساتھ اس پر غور کرے، انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپنے کا بالکل عقلی، منطقی اور اخلاقی تقاضا
یہی ہے کہ اسی بنیاد پر آخر کار اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزا یا سزا دی جائے۔ آخر کار میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کب انسان سے سوال جواب کیے جائیں گے، اور یہ سوال کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کرتے تھے۔ جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور۔ آپ جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے، اور جس کا جی چاہے بے خوف شتر مہار کی طرح چلتا رہے۔ جب وقت آ جائے گا تو لوگ دنیا کی زندگی پر مر مٹتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، تب وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف گھڑی بھر کے لیے قیام کر کے آئے ہیں۔ اس دن انہیں احساس ہو جائے گا کہ کس طرح انہوں نے دنیا کی آسائشوں کے لیے اور سہولتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنی دائمی زندگی کو برباد کر لیا ہے۔ سورۃ النازعات کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ سورۃ النازعات 79 نمبر کی سورہ ہے اور تیسرے پارے کے اندر موجود ہے، تھرڈ پارے کے اندر موجود ہے۔ جس طرح سے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح سے قرآن پاک میں ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ اور سورۃ النازعات کو پڑھنے کے بھی کچھ مخصوص فوائد ہیں۔ جو شخص باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورۃ النازعات پڑھے گا، انشاءاللہ موت کی تکلیف سے محفوظ رہے گا اور مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے جائے گا۔ سورۃ النازعات کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص قیامت کی ہولناکی اور سختی سے ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ باوضو سورۃ النازعات پڑھا کرے، انشاءاللہ ڈر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ النازعات کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کا خوف ہو یا کسی قسم کا ڈر ہو تو اس صورت کو ایک بار باوضو پڑھ کر اپنے پر دم کر لے اور اس کے علاوہ نقش بنا کر منہ جمع کر کے اپنے بازو پر باندھے، انشاءاللہ فاقہ محسوس کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔